رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، کہ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، علم والے اور بے علم برابر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا کا نظام ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے وہ اس دنیا کے گوشے گوشے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جسے علم کی دولت نہیں ملتی وہ اس دنیا میں گمشتہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہماری زندگی کا جزء لا یفق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو فی الصین، کہ اگر تمہیں چین جا کر علم حاصل کرنا پڑے تو چین جاؤ لیکن علم ضرور حاصل کرو۔ مسلم سامعین، تعلیم ہر زمانے میں پیش آنے والے مشکلات سے نمٹنے کے لیے معاون بنتی ہے۔ جب بھی اور جس حد میں بھی مشکلات آتی ہے تعلیم اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت عطا کرتی ہے۔ تعلیم بنیادی طور پر صلاحیت و قابلیت پیدا کرتی ہے۔ تعلیم نئے نئے امکانات کے دروازے کھولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب میں حسن علم کو بھی پناہ نیت حاصل ہے، اور یہی نہیں بلکہ تعلیم معاشرے میں شور اجاگر کرنے اور بچوں کی اچھی تربیت میں معاون بنتی ہے۔ تبھی تو شاعر مشرق علامہ اقبال کہے خوب لکھتے ہیں کہ ہو علم تو پھر کیا نہیں یہ مقام تمہارے، وہ علم تو پھر کیا نہیں مقام تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ محترم سامعین، انسانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کی بنیادی وجہ علم سے محرومی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، آزادانہ فیصلہ لیتا ہے اور اپنی زندگی پر سب سے پہلے اپنا حق سمجھتا ہے، اور آزادی کی تمام صفتیں کسی بھی انسان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب میں ہمیشہ سے غلاموں کو علم حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، انہیں تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، اور جس کسی نے بھی علم حاصل کر لیا اس نے اپنے غلامی کے خلاف آواز بلند کی، انسانی پامال کے خلاف تحریکیں چلائی اور اپنے تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے میں آزادی چاہی۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پورا کا پورا معاشرہ ترقی کی راہ پر کام کرتا ہے۔ صدر عالی وقار، ہمیں یہ بات ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی میدان کے سپاہی جب جابر بن میان الغازی البیرونی بنتے ہیں تو اپنی زندگی بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے سپاہی جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو ابراہم لنکن اور نیلسن منڈیلا بن کر اپنے قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے سپاہی جب سیاست رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد بن کر اپنے قوم کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تعلیمی میدان کے سپاہی اگر کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کو اپنے انگلی کے اشارے پر نچاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا ہوں۔ محترم سامعین، لیکن آج کے اس دور کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، کیا تعلیم کے نام پر بچوں کے ہاتھ میں کتابوں سے بھری ہوئی بیگ تھما دی جاتی ہے، جس کی ایک طرف وہ جسمانی تھکاوٹ کے شکار ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ذہنی تھکاوٹ کے بھی۔ آج ہمارا تعلیمی نظام بچوں کی تعلیمی تربیت سے زیادہ رٹے رٹائے جملوں پر زور دیتا ہے جو نہ صرف طلبہ کے لیے ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس رٹے رٹائے سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ایسا تعلیمی نظام رائج کرنا ہے جو نہ صرف طلبہ کو حقیقی تعلیم سے روشناس کرے بلکہ انہیں اس موجودہ دور میں ہم آہنگ ہونے میں مددگار ہو۔ صدر علی وقار، تعلیم وہ روشنی ہے جو انسانوں کے دل و دماغ کو منور کرتی ہے، اسے حق و باطل کی پہچان عطا کرتی ہے، اور یہ تو کچھ نہیں ہے بلکہ جینے کا صحیح ڈھنگ سکھاتی ہے، اور یہی تعلیم ہی تو ہے جو انسانوں کو کائنات کے رازوں سے آشنا کرتی ہے اور اس کے سامنے ترقی کی تمام طرح کھول کر رکھ دیتی ہے، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سیارو گہوارو انجام و نمو، علم بیٹے کے نئی قبر پہ ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، قاب قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باغ بات جاتا ہوں میں، پھر انشاءاللہ نئی چمن کے پھول کھلیں گے، نئی زندگی میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جج حضرات توجہ فرمائیں، اب اسٹیج پر آ رہے ہیں کوڈ لیٹر سی،
ان کا موضوع ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. موضوع ہے